تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں. یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئیں گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے اور شاید وہ میرے خلاف یہ باتیں کریں. اگر آپ لوگ سب سیاسی طالب علم ہیں، میں قانون کا کیڑا آپ سمجھ لیں میں ہوں. میں قانون کے طریقے سے دیکھتا ہوں چیزیں، آپ سیاست کے طریقے سے. سیاست آپ کا میدان ہے، میرا نہیں. قانون میرا میدان ہے. آپ تبصرے کر سکتے ہیں، تنقید بھی ہم پہ کر سکتے ہیں، اور تنقید ہم نے سنی بھی. مگر جو ہم حلف اٹھاتے ہیں، جو میں نے حلف ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اٹھایا، ہم کبھی کبھی دشمنوں سے اتنی نفرتیں نہیں کرتے ہیں جتنی ایک دوسروں سے کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ ہم اور آپ سے مراد پارلیمان اور بیوروکریسی، یہ سب کا وجود ایک ہی ہونا چاہیے اور ایک ہی ہے. وہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا. ہمارا کام یہ ہے کہ جلد فیصلے کریں آئین اور قانون کے مطابق. آپ کا کام ہے ایسے قوانین بنائیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہوں، اور ایگزیکٹو کا کام یہ ہے کہ وہ جو قانون بنائی جائے اور جو حکومت وقت ہے اس کی پالیسیز کو وہ بہتر طریقے سے ادا کرے. یہ میں ذرا سا آپ سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ یہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی، تو آپ نے مجھے کہا نہیں، آئین کی باتیں ہوں گی صرف. مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئیں، اور میں خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے، وہ بھی یہی آئین دیتا ہے. تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں. یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئیں گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے اور شاید وہ میرے خلاف یہ باتیں کریں. تو میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. میں آیا تھا، آئین کی گولڈن جوبلی تھی آج. یہ جشن ہے. یہ ہمارا ملک 25 سال تک قائد اعظم محمد علی جناح، اور مجھے فخر ہے کہ میرے والد سینٹرل ورکنگ کمیٹی آف دی آل انڈیا مسلم لیگ، جس کے 19 صرف رکن تھے، اس میں بلوچستان سے وہ واحد رکن تھے. وہ بلوچستان میں آج کے وقت میں تو آپ مفادات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا اس میں فائدہ ہے اور وہ میرا اس میں فائدہ ہے، میں یہ کروں یا وہ کروں. وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. وہ ایک خواب تھا، اور اگر وہ خواب پورا نہیں ہوتا تو وہ پھر ایک ایسے معاشرے میں ہوتے جہاں کہ وہ مائنورٹی تھے اور ان سے کہا جاتا کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے کیا سلوک ہوتا. تو انہوں نے خواب دیکھا، قائد اعظم علامہ اقبال نے، اور پھر ایک پولیٹیکل موومنٹ بنی، اور دنیا بھر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک وجود میں آیا. سب سے بڑا ملک. اب مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے، یہ شرف پاکستان کے پاس نہیں رہا. اب یہ شرف انڈونیشیا کے پاس ہے. اس وقت یہ ہمارا دنیا میں سب سے بڑا ملک تھا. ہم کس لیے یہ ہم نے کیا؟ اگر آپ کو بہتر ایڈمنسٹریشن چاہیے تھی تو شاید انگریز بہتر ایڈمنسٹریشن دے سکتے تھے، مگر ہم اپنی غلطیوں سے، اپنی ناکامیوں سے سیکھ کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ جو کچھ ہے ہمارا ہے. تو یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آئی وجود میں. اس کے صدر کہلاتے تھے، اسپیکر نہیں کہلاتے تھے. ان کا نام تھا مولوی تمیز الدین. ان کو برطرف کیا گیا. انہوں نے چیلنج کیا، اور ان کی جگہ ایک بیوروکریٹ جو میرے خیال میں ریلوے میں ملازم ہوتا تھا ایک وقت میں، غلام محمد، وہ گورنر جنرل تھا. انہوں نے ان کو برطرف کیا اور انہوں نے کیبنٹ آف منسٹرز بنائی. قانون دان ایک طالب علم کی طرف آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. اور ایسے سوال، یہ بہت اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ 10 اپریل کو دستور کا دن قرار دیا. 10 کو اور تھوڑا سا تعلق میرا
اس ایوان سے یہ بھی بنتا ہے کہ میری چچی اس کی ممبر تھیں، شاید وہ اپوزیشن میں تھیں، تو اور اس جب یہ آئین پیش کیا جا رہا ہے، اس کو 50 سال ہو گئے ہیں، اور اس کو ہمیں اپنے دل سے لگانا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ اس میں میری تنخواہ گارنٹیڈ ہے، مگر اس لیے کیونکہ اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق کا تذکرہ ہے۔ سب سے اہم بات اس آئین میں جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی حقوق۔ یہ بھی ایک ریزولوشن پیش ہوا جو میرے خیال میں بہت اچھا ہے کہ وہ آئین کو ہم اپنے اسکول میں پڑھاتے نہیں ہیں۔ میری اہلیہ وہ ٹیچر تھیں اور ایک امریکن اسکول میں، تو وہ امریکن سلیبس پڑھاتے تھے، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو امریکن کانسٹیٹیوشن کے متعلق، اور موک الیکشنز ہو رہے ہیں کلاس میں، ان کا انتخابی نشان وہ ایک کا گھوڑا، ایک کا ہاتھی، دوسرے کا گدھا، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس۔ تو اس عمر سے وہ اچھا یہ آئین ہوتا ہے، یہ ووٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور جب لوگ یہ بات سمجھ جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں اس ریاست کی لگام ہے، اور جب یہ لوگ سمجھ لیں گے تو پھر کوئی آدمی اپنی اچھائی سوچتا ہے، اپنی برائی نہیں سوچتا ہے۔ اس آئین میں بہت خوبصورت چیزیں ہیں فنڈامنٹل رائٹس میں، ایسی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو بہت سارے دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں۔ مثلاً رائٹ آف انفارمیشن، آرٹیکل 19A، فریڈم آف پریس تو 19 ہے، فریڈم آف پریس کی بھی بات دیکھیں، یہ وہی 19 ہے جو کہ لیاقت علی خان نے جب 1948 میں ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس سائن کیا، اس میں وہی شک تھی آرٹیکل 19، وہی شک ہمارے آئین میں ہے، اور قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے اور اس کے اوپر 19۔ میں اس پہ ادھر نہیں جاؤں گا، بس میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی آئین کے محافظ ہیں۔ آپ سب نے اور میں نے بھی یہ حلف لیا ہے کہ آئی شیل پروٹیکٹ، ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اور اگر میں یہ نہ کر پاؤں تو آپ بالکل مجھ پہ ہر قسم کی کرٹیسزم کر سکتے ہیں۔ جہاں تک میں آپ یہ وضاحت دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی باتیں ادھر کی گئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور شاید یہ جو برا نہ مانے ہم بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے یہ کہیں، یا ہو سکتا ہے آپ کل کہیں کہ آپ کو بلائے بھی پھر بھی ہمارے خلاف آپ نے فیصلہ کیا، تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور بہت بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ دوسرے جج صاحبان شاید مصروف تھے، نہ آ سکیں، تو میں بس شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا۔ شکریہ جی۔ بہت شکریہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب۔ میں یہاں پر پوری قوم کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ یہ نہ ہی کسی پارٹی کا اجلاس ہے اور نہ ہی قومی اسمبلی یا جوائنٹ سیٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ دونوں اجلاسوں کے درمیان